سیریل کلر تانے تاہم ناول کس نمبر 46۔ جیک اسے ساری معلومات لینے لگا اور جیکسن اسے بامجبوری سے بتانے لگا۔ جبکہ جیک آگے کے پلانز جاننا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جیکسن پھر کوئی قدم اٹھائے اور وہ ان کے حق میں اچھا ثابت نہ ہو۔ فی الحال جارڈن کو مت چھیڑنا۔ کیوں؟ جیک کے منع کرنے پر وہ اکھڑا۔ پہلے حقیقت جاننے دو کہ وہ کیوں مل رہا ہے۔ اور پلیز دادا۔ جیکسن ایک دم بگڑا۔ صاف واضح ہے اس نے ہی حملہ کرایا تھا مجھ پر اور وہ ہی چھپ کر وار کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے مارک کو مارنے کا دکھ ہے کہ میں نے اسے مار دیا، جبکہ اصل دشمن تو یہ تھا جو منظر پر نہیں تھا۔ وہ کافی غصے میں لگا۔ جیک نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم زندہ ہو، پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میرا نقصان میں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنی سبز کرسٹل جیسی آنکھ سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اوہ یار، کہا تو ہے مزید ہینڈسم ہو گئے ہو۔ دادا مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے دشمنوں کو ختم کرنا ہے۔ وہ سیدھا بولا تھا۔ اچھا اب ریسٹ کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے باہر نکلا۔ جیکسن کچھ نہیں بولا، الٹا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اور جیسے ہی وہ باہر نکلا وہ جھٹکا کھا کے اٹھا اور اس نے وقت دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ برباد کر دیا تھا سارا وقت۔ جیک نے وہ جانتا تھا وہ ناراض ہو چکی ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا تو وہ لمحوں میں بس اس کی ہو جائے گی۔ وہ باہر نکلا اور اس نے گارڈ کو میسج کیا۔ دادا اگر اب بھی جاگ رہے تھے تو لعنت ہی تھی۔ اس کے بھاگنے پر وہ ہمت کرتا نکل گیا اور اپنے پرائیویٹ جیٹ میں سوار ہوا۔ اس نے موبائل نہیں کھولا۔ اس کے 100 میسیجز تھے اور بہت ساری تصویریں جنہیں دیکھ کر جیکسن کا دل سینے میں اچھل سا گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ یہ لڑکی کافی تیز ہو گئی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بخوبی جانتی تھی اسے کیسے اپنا کرنا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہ 20 میں حائل فاصلہ پر لگا کے ختم کر دے، لیکن یہاں اسے صبر کرنا پڑا تھا۔ کمبل میں چھپی وہ سونے میں مصروف تھی جب وہ پہنچا تھا، اور چہرے پر گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ جے کاش آپ کے سر پہ بھی دادا ہوتا۔ دادا اس کے گالوں پر سے نمی کو چومتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا جیک سے بولا تھا، جبکہ ایلے تو سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکا سا کمبل اٹھایا، وہ لباس بدل چکی تھی۔ اسے یقین تھا اس نے غصے سے بدلا ہے اور افسوس بھی کہ یہ رات لمبی کیوں نہیں ہو گئی۔ راتیں تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹا اور ان کو لاک کر کے کمرے کی لائٹس بجھا دی۔ ایلے کی جانب بڑھتے قدم کافی خماری سے بھرپور تھے۔ وہ اس کے نزدیک آیا۔ وہ اب بھی کمبل میں دبکی سونے میں مگن تھی۔ اس نے سارے پردے آگے کر کے کمرے میں ملغلچہ سا ماحول بنا دیا اور پھر ایلے پر سے آہستگی سے کمبل کھینچ کر الگ کیا۔ اسے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ جیکسن ہلکا سا مسکرایا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کی گردن میں اپنی ہتھیلی ڈالی اور رات کی تصویر اس کی آنکھ میں گھومنے لگی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا جسے پیاس سے بجھا رہا تھا۔ انداز بے حد حاکمانہ تھا، جیسے اسے چھونا اور چاہنا پھر چاہتے رہنا اس کا حق تھا اور اس کا ایک قطع اس کی تھی۔ وہ اس کی سانسوں میں سانسوں کو گھولتا کافی محو تھا اور یہ محسوس ہی نہیں کر پایا کہ وہ رسپانس نہیں دے رہی، اور اچانک اس کی نگاہ تکیے کے نیچے سے جھانکتے پیپر پر گئی۔ وہ دور ہوا، ہلکا سا مسکرایا اور اس کے ہونٹوں پر سے خون کی بوندوں کو بڑے سرور سے چومتا وہ اس پیپر کو کھول گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ آئیں گے، لیکن میں کیوں جاگوں آپ کے لیے؟ میں سلیپنگ پلز لے کر سو رہی ہوں اور آپ کو نہیں دیکھنا مجھے۔ جائیں اب۔ اور میرے ساتھ کچھ کیا نا۔ آگے وارننگ دیتا ہوا کارٹون بنا رکھا تھا۔ جیکسن نے ایلے کو گھور کر دیکھا۔ کیا بکواس تھی، سلیپنگ پلز لینے والی کنڈیشن تھی اس کی، کچھ ہو جاتا تو؟
اس نے دراز کھولا، وہاں کئی دوائیاں تھیں۔ اسے غصہ سا چڑھا، ایلے پر بھی اور ہنری پر بھی۔ اور پھر دادا کا کہنا یہ تھا کہ وہ سب سنبھال تو رہا ہے۔ جس بچے کے لیے اتنا جھگڑا ڈالا تھا، اسے کچھ ہو جاتا تو پہلی بار خیال آیا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل آیا۔ آگے سے ہنری نیندوس میں منہ نیچے اترا اور جیکسن کو دیکھ کر ایک دم آنکھیں کھول گیا۔ او بھائی، تو آیا؟ یہ جن، کچھ تو حیا کا، کنوارا ہوں میں۔ ہنری نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی، جبکہ جیکسن اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ یہ پیلز ایلے کے روم میں کیوں تھی؟ وہ سلیپنگ پیلز آگے پھینکتا سوال کرنے لگا۔ ہنری نے آگے بڑھ کر دوائی تھام لی۔ کیا اس نے لی تو نہیں؟ وہ جلدی سے پوچھنے لگا۔ وہ لے چکی ہیں، معلوم نہیں کتنی، کیونکہ یہاں تو کافی گولیاں کھائی جا چکی ہیں۔ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا اس کے روم میں کیا کیا ہے۔ وہ کافی سنجیدہ اور غصے کی کیفیت میں لگا۔ ہنری سر تھام گیا۔ تمہاری بیوی ہے، پلیز تم سنبھالو اس کو۔ ہنری نے اس کی سمت دیکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اسے گھور کر وہاں سے چلا گیا۔ جیکسن، ہنری نے پوری کوشش کی تھی ایلی کی حفاظت کرنے کی، مگر یہ اس کی چوک تھی۔ اور جیکسن سنجیدگی سے مڑا تو وہ آگے آ گیا۔ سوری یار، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ جو بچہ تم دونوں نے لگا رکھا تھا، وہی بچہ مر جائے پھر؟ ایسے مت کہو۔ ہنری کو فکر ہوئی۔ پہلے دماغ کی جگہ گونسا تھا نا۔ وہ اسے پیچھے کرتا دوبارہ روم میں جانے لگا۔ اچھا یار، مجھے کیا خبر تھی وہ لے لے گی، اور تم وقت پر آتے تو وہ یہ نہ کرتی۔ تم ذمہ دار ہو۔ ہنری نے اس پر ملبہ ڈال دیا۔ میں ایلے کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ اور میں نے کہاں جانا ہے؟ ہنری کے سوال پر وہ اس کے سینے پہ مکہ مار گیا۔ تم رہو اپنی محبوبہ کے ساتھ، اس نے کہا۔ وہ بھی ساتھ ہی ہے۔ مجھے اپنی پرانی محبوبہ زیادہ عزیز ہے۔ تو زیادہ اوور سمارٹ نہ بنو۔ ایلے کہیں نہیں جائے گی، وہ بولا تو جیکسن نے گہرا سانس بھرا۔ معلوم نہیں اس والے پیار کا کیا نام ہونا چاہیے تھا، دوستی، محبت یا کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، اب مرو باہر۔ جیکسن نے اسے باہر دھکیل دیا۔ تم نے ڈر کر رہو مجھ سے۔ دادا کو ایک کال کرنی ہے میں نے۔ پتہ لگ گیا ہے انہیں، وہ سروت لیے بنا ہی بولا۔ لیکن یہ تو خبر نہیں کہ نوابزادہ اس وقت یہاں ہے، وہ دانت نکالتا بولا۔ جبکہ جیکسن کا بس نہیں چلا۔ کوئی چیز دے مارے اسے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ کھولا اور زور سے ایک بھاری بھرکم آواز اس کی کمر پر لگا کہ وہ تلملا گیا، اور جیکسن نے دروازہ بند کر دیا۔ ہنری نے اسے جی بھر بھر کر گالیاں دے دیں۔ جیکسن نے ایلے کو دیکھا، کس قدر بے وقوف لڑکی تھی۔ کیا بات ہوئی کہ سلیپنگ پلز لے چکی تھی وہ، اور اب اس کا یہاں رکنا بیکار تھا۔ اس نے پیپر پر 2 لکیریں کھینچی اور پیپر وہیں چھوڑ کر سر پر ہوڈی ڈالتا باہر نکل آیا۔ کہاں؟ ہنری کافی پیتے ہوئے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ تم اس کا خیال رکھنا، وہ کہہ کر باہر نکلا۔ ٹائیگر اسے دیکھ کر گرایا، اور اس نے ٹائیگر کو بھی پیار کیا، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نشے میں دھت سارک نے آنکھیں کھولی تو سامنے جیکسن کو کھڑا دیکھ ایک دم چیخ مار کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے اندھیرا تھا، کیا اس کی آنکھیں پھیر گئی تھیں؟ اس نے آنکھیں مسلی تو اسے جیکسن دکھائی نہیں دیا، اور اس نے سر جھٹکا۔ جیکسن تو سر پر سوار ہو گیا تھا۔ اس نے بوتل کو پھر سے منہ لگایا، اور اچانک اس سے بوتل کھینچ کر سامنے چیئر پر مار کر توڑ دی گئی۔ جیکسن چیئر کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے بوتل کا بچا ہوا باقی ٹکڑا ہاتھ میں بھر لیا۔ پہلی بار اس نے اپنا حلیہ چھپایا نہیں تھا۔
وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سارک نے پھر سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور جیکسن کو اپنے سامنے پا کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جان لبوں پر آ گئی۔ جیکسن، اس نے کہا جبکہ جیکسن نے سر ہلایا۔ ہائے سارک، اس نے سکون سے کہا، چہرہ سپاٹ تھا۔ سارک گویا ہوش میں آیا، نشہ بھگ سے اٹھ گیا۔ وہ ایک دم پیچھے کو بھاگا اور جیکسن نے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ٹانگ اڑا دی۔ وہ منہ کے بل گرا۔ کیسے ہو؟ اس کی ناک سے بہتا خون دیکھ کر وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ تم زندہ ہو؟ سارک دور ہوا۔ تو نے مجھے مار دیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ سارک کی آنکھیں پھٹی گئیں۔ وہ اپنی ہری آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو۔ اس کی گھگی سی بن گئی، کانپتے لہجے میں بولا۔ ارے ایسے کیسے؟ ہمارے تمہارے درمیان تو حساب کا ایک پورا رجسٹر ہے، جیکسن نے کہا جبکہ سارک خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم ایلی کے پاس کیا کرنے جاتے رہے ہو؟ جیکسن نے سب سے پہلے چبھتا ہوا سوال کیا۔ یہ وہ سوال تھا جو اس کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھا ہوا تھا۔ میں خود سے نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کچھ بھی خود سے نہیں کیا، مجھ سے کروایا گیا ہے۔ سارک موت کو سامنے دیکھ کر سچ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ کس نے؟ وہ سنوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جارڈن روبو نے، وہ بولا۔ جیکسن ہلکا سا مسکرایا۔ سارک کو لگا تھا وہ حیران رہ جائے گا۔ جیکسن نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ جیکسن کی ہے اور جیکسن اس پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرے گا۔ افسوس کہ تمہارا جرم بڑا ہے۔ اس نے اسی ٹوٹی ہوئی بوتل کا بقیہ حصہ اس کی گردن میں گھسا دیا۔ سارک کی آنکھیں اگلیں اور تکلیف سے دوہرا سا ہو گیا۔ خون فوارے کی طرح پھیلنے لگا۔ جیکسن اس کے تڑپتے وجود کو اگنور کر کے اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا اور اس نے اپنے جوتے کے اندر سے چاقو نکالا اور ایک دم اس کے دل کے مقام پر گھسو دیا۔ سارک کے وجود نے جھٹکا لیا۔ میری ایلی کو دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں، کجا کہ تم اسے بیٹھ کر ٹیز کرو۔ اسے 2 سے 3 بار اس کے دل کے مقام پر تیز دھار چاقو سے وار کیا۔ تمہیں نظروں سے ہی کہیں وہ تمہارے دل میں نہ اتر گئی ہو۔ اپنی انگلیاں اس کے زخم میں گھسو کر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود کو چیر دینا چاہتا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ سارک کی چیخیں بہت وحشت ناک تھیں۔ جیکسن اٹھا اور اس کے سر پہ 2 فائر کیے۔ ہلکا سا مسکرایا اور اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ ایلی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے میرے پاس، وہ کہہ کے وہاں سے باہر نکلا۔ وہ جانتا تھا سارک کے مرنے پر پرسکون سے میٹنگ اٹینڈ کرتے اس کے دشمن ہوش کی دنیا میں قدم رکھ لیں گے۔ وہ اب تک لاس ویگاس میں تھا۔ جیک اس پہ کافی خفا تھا۔ وہ کافی غصے سے اپنا آنے کا کہہ چکا تھا، لیکن جانے کے سوا اس کے پاس راستہ ہی نہیں تھا۔ جیک بھلے کچھ بھی بولے، وہ معلوم نہیں کیوں ڈرنے لگ گیا تھا، جبکہ جیکسن کے اندر اس حادثے کے بعد بھی خوف کی نمک نہیں تھی۔ واش بیسن میں گرنے والے پانی کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی اور وہ نیندوں میں ہی کھڑی ہو گئی۔ جیکسن، منہ پسوڑ کر وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جیکسن نہیں آیا تھا۔ اس نے دیکھا رات ہو گئی تھی۔ وہ واش روم سے آتی آواز پر کچھ امید باندھے آئے تو وہ خون سے بھرے ہاتھ دھو رہا تھا۔ جبکہ اس کی شرٹ فرش پہ پڑی تھی جو خون میں بھری ہوئی تھی۔ ایلی ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ جیکسن کا یہ روپ اس کی روح فنا کر دیتا تھا۔ وہ خوفزدہ سی اسے چھپ چھپ کر دیکھنے لگی، جبکہ جیکسن نے اپنا چاقو پھینکا۔
اور اپنی شرٹ الماری میں سے کھینچ کر اس نے خود پر پرفیوم سپرے کیا اور وہ باہر نکل رہا تھا رک گیا۔ وہ باہر نہیں نکلا۔ ایلے نے ہلکا سا جھانکا اور وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایلے ایک دم دور ہوئی۔ جیکسن اس کی سمت بڑھا۔ دور دور رہیں مجھ سے، وہ بولی ڈری ہوئی سہمی ہوئی۔ جیکسن ایک دانت پیستا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ مجھے بھی مار دیں گے، وہ رو دی۔ یہ تم نے اچھا سوچا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے اس کے بکھرے بال سنوارے۔ لیڈی ڈاکٹر باہر تمہارے جاگنے کا ویٹ کر رہی ہے۔ اگر تمہارے بچے کو کچھ ہوا تو یقیناً میں تمہاری جان لے سکتا ہوں۔ گال تھپتھپا کر وہ پیچھے ہٹا باہر آ گیا، جبکہ ایلے اسے اب بھی خوف زدہ سے دیکھ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور بچے کے کمزور ہونے پر اس بار اس پر کچھ خفا ہوئی تھی۔ جیکسن نے کچھ سرد نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سنبھل گئی۔ سر بچہ بہت ویک ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جتنا تمہارا کام ہے اتنا کر کے جاؤ، اسے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ہنری نے ہنسی دبا لی اور ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور وہاں سے چلی گئی۔ بیلا بھی وہیں موجود تھی، جبکہ ایلے خاموش بیٹھی تھی۔ جیکسن نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھی اور اس کی جانب دیکھا۔ کیا ایسی کوئی کوتاہی ہوگی؟ وہ بولا۔ ایلے نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اچھا بس ڈرنا بند کرو۔ اسے کیا ہوا ہے؟ تم چیخ کیوں نہیں رہی؟ ہنری کو فکر سی ہوئی اور اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ خود دیکھ لیا ہوگا۔ جیکسن نے رکما دیا اور کافی کے مگ کو لبوں سے لگا لیا۔ تمہیں دیکھ کر ایسا ہی لگے گا نا اسے؟ ہنری نے ایلے کو بس رونے کے لیے تیار دیکھ کر خود سے لگا لیا اور ایلے رو پڑی۔ ایلے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو کچھ کھانے کو دو، بیلا آگے بڑھی۔ نہیں، وہ گال پر سے آنسو رگڑتی بولی اور تینوں جیکسن کو دیکھنے لگے۔ بھائی چارہ ختم ہو جائے تو کمرے میں آ جانا، وہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ ہنری نے اسے گالی دی۔ چلو اب تم بھی کہو کچھ خطرناک سی گالی دو اسے، وہ ایلے کو سکھانے لگا۔ مجھے گالی نہیں آتی، وہ بولی، جبکہ ہنری سر پکڑ گیا۔ اور ہنری تو گالیاں دینے میں ماہر ہے، بیلا نے اس پر طنز اچارا، جبکہ وہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ کچھ بھی دل کی بھڑاس نکال جاؤ، شاباش، اس کے ہوش ٹھکانے لگا دو، وہ اسے چیئر اپ کرنے لگا، جبکہ ایلے نے اس کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کسی کا خون کیا ہے، ان کے کپڑے، ان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے ہنری، میں نے خود دیکھا، وہ بولی۔ ہنری کے چہرے پر پھیلنے والی سنجیدگی کو بیلا بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے میں آ گیا۔ جیکسن نے اس کی سمت دیکھا۔ کس کو مارا ہے تم نے؟ سارک، وہ بنا رکے بولا۔ ہنری کچھ حیران ہوا اور پھر چپ کیا۔ آگے کس کو مارو گے؟ جارڈن کو، اس خون سے پودا کپ ٹیبل پر رکھ کر اپنے موبائل کو دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس؟ بھائی ہے وہ ہمارا، ہنری حیران ہوتا قریب آیا۔ میرا نہیں ہے، باقی جس کا جو دل کرے، وہ شانے اچکا گیا۔ کیوں تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، جبکہ جیکسن نے گہرا سانس بھرا۔ تم ان معاملات سے دور رہو، وہ بولا۔ جیکسن، ہنری، وہ تنبیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، جبکہ ہنری باہر نکل گیا۔ دوسری طرف جیکسن نے دیکھا، ایلے صوفے پر بیٹھی تھی۔
اندر آؤ، وہ بولا۔ نہیں آنا، وہ بھی بولی۔ بہت ڈرامے باز ہو تم۔ اور وہ آگے بڑھا، اسے شانے پر ایک دم اٹھایا اور اسے کمرے میں لے گیا، جبکہ ایلے چلاتی رہ گئی۔ آپ خونی ہیں، وہ غصے سے بولی۔ پڑ گیا تمہیں پھر وہی دورہ؟ جیکسن نے گھورا۔ مجھ سے بات مت کریں۔ تم بھی مجھ سے بات مت کرو۔ اب مزید مجھے بولتے ہوئے نہ دکھو۔ جیکسن، وہ رونے کو ہوئی۔ میرا کیا ہے تمہارا، کیوں تم مجھے ذلیل کرتی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا، کیوں تم مجھے ذلیل کرتی ہو؟ وہ بولا تو ایلے نے اسے دھکا دیا اور جیکسن معلوم نہیں کیوں توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پیچھے بیڈ پر گرا اور ایلے اس کے اوپر اور ایلے آگے بڑھ کر اس پر جھکی اور اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے دوسرے شانے پہ کر کے اس نے جیکسن کا گریبان جکڑا تھا اپنی مٹھی میں۔ مجھ پہ حکم مت چلائیں، جان سے مار دوں گی، وہ بولی۔ جیکسن نے ایک آئی برو جھکا کر اس کا یہ روپ دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا۔ وہ اسے بستر میں دھنساتا، اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اس کی سانسوں کو اپنا قیدی کر گیا تھا، جبکہ ایلے تڑپ سی گئی۔ کوئی آپشن نہیں تھا اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا۔ جیکسن کا رفتہ برفتہ بے باک ہونا اس کی سانسوں کو بے ہنگم کر گیا۔ تیز ہوتی دھڑکنیں اور ان دھڑکنوں میں اس کے نام کی پکار، پھر اس کا جا بجا پہلا لمس، وہ دیوانی سی ہوتی، سب بھول کر بس اس کی ہو گئی تھی، جبکہ جیکسن نے اس کا ڈریس سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس پر اپنی بے شمار محبت کی لازوال برسات کرتا۔ وہ بہت پرسکون اور مطمئن تھا۔